الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے وظائف میں سے وہ وظیفہ جس کی وجہ سے رزق میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، اور سب سے بڑا مجرب عمل نرینہ اولاد کے لیے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، وہ ہے استغفار۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور تمہاری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا حضرت میں اولاد کے بارے میں پریشان ہوں، اولاد نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا، حضرت رزق کے حوالے سے پریشان ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی، کافی دیر سے بارش رکی ہوئی ہے، دعا فرما دیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ سارے علاقے والے مل کر استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ ایک چوتھا شخص آیا، حضرت گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں میں لت پت ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ استغفار کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اب جب وہ سب آدمی چلے گئے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام وہ ان سے کہنے لگے کہ حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا، ہر شخص کو ہر کام کا ایک ہی وظیفہ، رزق کی برکت کے لیے، اولاد کی پریشانی کے لیے، گناہوں میں لت پت ہونے کے لیے اور بارش کے لیے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں اس کو یہ بتایا، رب کا قرآن یہ وظیفہ بتا رہا ہے۔ اٹھائیے پارہ نمبر 29 سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر آسمانوں سے بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور استغفار کی برکت سے وہ تمہارے لیے باغات، تمہارے لیے جنت اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت کی وجہ سے یہاں بھی فرمایا کہ گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ، اولاد میں برکت کا بھی ذریعہ، مال میں برکت کا بھی ذریعہ اور بارش برسنے کا بھی ذریعہ کا جو وظیفہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ استغفار ہے۔ اب استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو استغفار اگر پورا کسی کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی کسی کو نہیں آتا تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھتے جائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر اس کی انشاءاللہ برکات دیکھیں، پھر اس کے ثمرات دیکھیں۔ ایک ایک دن میں کوشش کریں کم از کم 1000-2000 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ 4 دن پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے کسی شخص کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں تو ہم وہ وظیفہ چھوڑ دیتے، تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ وادغمها وان قل، کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہوتا ہے جو دائمی ہو، جو ہمیشہ آدمی کرتا ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ ایک دن 100 رکعت نفل پڑھ لیے پھر پورا مہینہ کوئی نہیں پڑھے، تو اللہ کو یہ اتنا پسند نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو 2 رکعت نفل پڑھ لو لیکن روزانہ کی بنیاد پہ پڑھو، ہمیشہ پڑھو، زندگی کا معمول بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دائمی، اگرچہ عبادت کم ہو، ذکر و اذکار کم ہو لیکن دائمی ہو، روزانہ کی روٹین میں ہو، تو اللہ رب العزت کو یہ زیادہ پسند ہے۔
اور استغفار کی بہت ساری کارگزاریاں آتی ہیں۔ ایک شخص ہمارے بزرگوں کے پاس آیا اور اس نے رزق کی تنگی کا شکایت کی کہ حضرت بڑا پریشان ہوں اور کسی سے قرض بھی نہیں مانگ سکتا۔ ظاہرہ کاروباری آدمی تھا، کاروبار بند ہو گئے کسی وجہ سے، اب ایسا آدمی کسی سے قرض بھی ظاہرہ مانگ سکتا۔ تو فرماتے ہیں گھر میں یہاں تک نوبت آ گئی کہ بچوں کے لیے کھانے کی چیز نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ استغفار کو کثرت سے پڑھو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شخص 4-5 ماہ کے بعد دوبارہ مجھے ملا تو اتنا خوش حشاش اور بشاش تھا، کہنے لگا حضرت جب سے میں نے وہ وظیفہ شروع کیا استغفار کا، الحمدللہ میرے سارے کاروبار بھی چل پڑے، میرے سارے معاملات درست ہو گئے، الحمدللہ اب میں لاکھپتی بن چکا ہوں۔ اس لیے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، یہ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے جو شخص پریشان حال ہوگا، چاہے وہ رزق کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور معاملات کے کاروباری معاملات میں پریشان ہو، اولاد نرینہ کے بارے میں پریشان ہو، یا کسی بھی لحاظ سے، تو استغفار کو کثرت سے پڑھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، قیامت کے دن بھی اس شخص کے لیے خوشخبری ہوگی جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کثرت سے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں استغفار کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔